مین اسٹریم میڈیا کا، براڈ کاسٹ میڈیا کا فیئر ہونا اور ٹرانسپیرنٹ ہونا اور بالکل صحیح نیوز دینا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا ہمارے ناظرین اور ہمارے عوام کے خیالات کی رہنمائی کرے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بزنس اینکر ہوں، بزنس کا پروگرام کرتا ہوں، مجھے کرنٹ افیئرز پہ بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کرنٹ افیئرز پہ ہر شخص بات کر سکتا ہے، ایک خاکروب سے لے کر ایک چائے والے سے لے کر ایک وزیر بھی سیاست کے متعلق بات کر سکتا ہے، لیکن معیشت کے متعلق بات کرنے کے لیے کافی دل گردے اور تھوڑی بہت نالج کی ضرورت ضرور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیاست پہ کی گئی گفتگو معروف و مقبول تو ہو سکتی ہے، لیکن منطق اس میں اتنا نہیں ہوگا۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ میڈیا کا آزاد ہونا اور آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرنا ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو یار، لوگ تو آتے جاتے رہیں گے، ملک کو اپنی جگہ کافی حد تک قائم رہنا ہے، کافی عرصے تک۔ نعوذ باللہ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں تا قیامت۔ وہ تو دیکھو صرف ایک ذات باقی ہے میرے رب کی، جو پہلے بھی آخر میں بھی ہر جگہ پر وہی ہو، میرے رب کی ذات۔ اس کے علاوہ سب فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ کہ وہ وسیم بھائی مانتے ہو اس بات کو کہ نہیں مانتے ہو؟ یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ صرف ذات اللہ تعالیٰ کی باقی ہے، باقی یہ ساری باتیں کرنا اور یہ سب لوگ آتے جاتے رہیں گے، زمانہ بدلتا رہے گا۔ دقیانوس کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے نا، اصحاب کہف کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا۔ مذہبی دینی بات نہیں کر رہا، 7 سلیپرز ایک تاریخی واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دقیانوس بھی ایک حقیقی جو آدمی ہے اس سے منسلک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ دقیانوس وہ تھا نا جو کہتا تھا کہ بھئی ہٹ جاؤ اپنے دین سے، دقیانوس۔ تبھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی اردو میں لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، دقیانوس، دقیانوسی باتیں۔ تو بات یہ ہے کہ وقت بدلتے رہتے ہیں، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ جب وہ دوبارہ جاگے 7 سلیپرز، اصحاب کہف، کوئی کہتا ہے 7، کو کہتا ہے زیادہ، قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں ذکر ہے کہ ان چیزوں کے اندر اتنا زیادہ ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ زمانہ بدل چکا تھا، سکہ رائج الوقت تک بدل چکا تھا۔ دیکھو زمانہ بدلتا رہے گا، حق اپنی جگہ رہے گا، سچ بات کرنی چاہیے، بالکل نا، سو آنے بات کرنی چاہیے۔ لوگ بولتے ہیں یار اتنے اینکر اتنی چیزیں کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے ٹک ٹاک پر، تو لوگ اپنی ماؤں بہنوں کے دوپٹے لے کر سر پہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، تو وہ مشہور نہیں ہوتے۔ میں اگر ایسے ہی کوئی بات کر دوں وائرل ہو جاتی ہے۔ میں نے تو اب بات کرنا ہی چھوڑ دی ہے، یقین کرو، منہ سے سچ نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، سچی بات وائرل ہو جاتی ہے۔ آپ کی قوم سچ کی عادی نہیں ہے، نہ سچ بولتی ہے نہ سچ سنتی ہے۔ سر میں آپ لوگوں سے کلیئر بتا رہا ہوں، حکومتوں کو برا کہنا چھوڑ دو، تم لوگ ہی ٹھیک نہیں ہو۔ حکومت کو کیوں برا کہتے ہو؟ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے۔ اب مہنگائی ایک مسئلہ ہے، اس پہ بات نہیں کرو، کیوں بھائی؟ مہنگائی جو مسئلہ ہے اس پہ بات کرو نا، مہنگائی کے مسئلے کو حل کرو، تاکہ ہم خطے کے اور ممالک کی طرح دباؤ میں نہ آئیں۔ لوگ آتے جاتے رہیں گے، ہم ایک جمہوری ریاست ہیں، جیسا بھی نظام ہمارے ہاں رائج ہے اس میں جمہوریت کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اپنے سسٹم سے چلو نا۔ ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم ہیں جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، اب ذمہ داری ان کے اوپر ہے اس ریاست کی کہ وہ اس کو بہترین انداز میں چلائیں۔ ان کی پارٹی کے رہبر اور رہنما ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب۔ امید ہے یہ دونوں میرے پروگرام دیکھتے ہوں گے، جانتے تو ہیں مجھے۔ بات یہ ہے کہ عوامی منگوں کے حساب سے چلنا چاہ رہے ہیں نا وہ، ان کو پتہ ہے کہ مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب دیکھو میں بالکل سٹریٹ بات کروں گا، کن سے بات کروں گا؟ جو لوگ ڈیسیژن میکر ہیں، ان کے بیانات آپ پڑھو نا، ان کے بیانات آپ پڑھتے نہیں ہو۔ آپ ہیاں ہوں اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، ان کے بیانات پڑھتے ہو آپ ادھر ادھر نہیں دیکھو بھائی۔ ابھی ریئلٹی کیا ہے اس وقت؟ ریئلٹی یہ کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں۔ یہ ریالٹیز ہیں، ان ریالٹیز پہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرو کہ یہ فیصلے نہیں لیتے، بالکل یہی فیصلے لیتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی فیصلے نہیں لیتا۔ بس یہ آج میں نے ٹی وی پہ بات کی تھی۔ اگر اس ملک کے اندر فیصلے چل رہے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان کے چل رہے ہیں، اگر وزیر خزانہ، وزارت خزانہ کی طرف سے کوئی پالیسی آ رہی ہے تو وزیر خزانہ کر رہا ہے۔